وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 207۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک ایسے کیریکٹر کا بتایا جو سخت جھگڑا کرنے والا، فساد کرنے والا، متکبر منافق شخص ہے، جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ جب اس کو اس کی غلطی بتائی جاتی ہے تو وہ مانتا نہیں ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ اب ایک اور کیریکٹر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشری، کوئی وہ ہے جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ ابتغاء، اپنا نفس یعنی اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے، کس لیے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اپنا آپ قربان کر دیتا ہے، اپنی کوئی خواہش، اپنا کوئی وقت، اپنا کوئی مال نہیں، صرف اپنا آپ ہی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، مکمل طور پہ سرنڈر کر جاتا ہے۔ جو اللہ کی خوشی وہ اس کی خوشی، جو اللہ نے کہا سمعنا و اطعنا، ایک ایسا شخص ہے۔ اب دو کیریکٹر ہمارے سامنے ہیں، ایک متکبر فسادی جھگڑالو شخص اور ایک وہ شخص جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کو قرآن میں تجارت کہا گیا ہے اللہ سے۔ اللہ سے تجارت کیا ہے؟ کہ آپ اللہ سے کچھ پانے کے لیے اپنا آپ لٹا دیں۔ ظاہر ہے کچھ دیا جاتا ہے تو ہی کچھ ملتا ہے نا۔ آپ اللہ کو کچھ دیں گے تو اس کے بدلے اللہ کی رضا یا خوشی پائیں گے۔ آپ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں گے تو ہی آپ کو جنت ملے گی نا۔ یہ سودا ہے اللہ تعالیٰ سے، نفع کا سودا۔ تو اس کو قرآن میں تجارت کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ شخص اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے اللہ کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ ایسے بندے جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ بہت محبت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر آپ پڑھیں، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو مشرکین نے راستے میں روک لیا، مدینے جانے نہیں دیا، ان کو روکا۔ تو حضرت صہیب نے کیا کہا ان کو کہ تم لوگ سارا کچھ لے لو، میرا گھر لے لو، میرا مال لے لو، کاروبار، میری ہر چیز، میری ہر بیلونگنگ تم لوگ لے لو، بس مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ تو اس سودے پر مشرکین نے ان کو مدینے جانے کی اجازت دی۔ اپنا سب لٹا کر اللہ کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کے بیان کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو؟ اے ابو یحییٰ، ان کی کنیت تھی حضرت صہیب کی، تمہاری تجارت فائدہ مند رہی، تم نے نفع کا سودا کیا۔ جنت یوں ہی تو نہیں نہ مل جاتی، اس کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑے گی نا۔ اسی سے تو درجات کا پھر فرق ہے۔ ہم لوگ تو چاہتے ہیں دنیا بھی رہے ساتھ میں، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دین بھی کر لیں، مگر کچھ لوگ اپنا سارا کچھ ہی لٹا دیتے ہیں دین کے لیے، پھر ان کے درجات میں فرق ہے نا۔ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ تو میں ان کا ایک دفعہ لیکچر سن رہی تھی تو مجھے بہت کلک کی یہ بات۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میرا میڈیکل ختم ہوا تو میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں اپنا پروفیشن چوز کرتا یا پھر میں اپنے آپ کو مکمل طور پر دین کے لیے وقف کر دیتا۔ یعنی دو راستے، اور ہر انسان کی زندگی میں میرا خیال ہے کہ دو چوائسیز آتی ہیں، اس کو ہمیشہ دو میں سے کسی ایک کو ہی چوز کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر کون سی چوائسیز ہوتی ہیں؟ یا اپنی خواہش ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹائم ہوتا ہے پیک کا، آپ ینگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے شادی ہوئی ہے، بچے ہیں، آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں، آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ کو کمانا کہاں سے ہے، کھانا کہاں سے ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ساری کشتیاں جلا کے دین کو چوز کر لیا۔ مجھے اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ایک روپیہ بھی کہاں سے کماؤں گا، میں کیسے اپنی فیملی کو فیڈ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری پڑھائی، میڈیکل کی سب سائڈ پہ کر دیا، میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ اور آج آپ دیکھیں کون سا بندہ ہے پاکستان کا جو ڈاکٹر اسرار کو نہیں جانتا؟ یعنی کہ
کس درجے اور مقام تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا۔ آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہیں کمی نہیں کرتے۔ کتنے وہ پاپولر ہوئے اور کتنا وہ دین میں آگے گئے، کتنی انہوں نے ترقی کی، کیا وجہ تھی؟ وہ اخلاص، وہ تڑپ اللہ کی خوشی پانے کے لیے، اور اپنا سارا کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو درجات میں پھر اسی طرح سے تو فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹرز دکھا دیے، ایک وہ ہے جو انا والا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے اور اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے اور جھگڑالو شخص ہے، اور دوسرا کیریکٹر کون سا ہے؟ جو اللہ کے لیے مکمل طور پر سرنڈر کر جاتا ہے، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، بیچ ڈالتا ہے اپنے آپ کو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دونوں کیریکٹرز میں سے کون سا کیریکٹر بننا ہے۔ اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں اپنی طرف منسوب کیا ہے ان بندوں کو، تو ہمیں یہ چوز کرنا ہے۔ اور ہر انسان کو زندگی میں جو ہے دو راستوں میں سے ایک ہی راستہ چوز کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ چوز کر سکیں، اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی خواہش جو ہے اس کو مقدم رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔